السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان پیدا کیا اور کلمے جیسی نعمت سے نوازا۔ وہ کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ کلمہ پڑھ کر ہم نے اقرار کیا کہ یا اللہ تیری ہی مان کر چلیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ کی بات ماننے کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں پتہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا احکامات جاری فرمائے ہیں۔ ان احکامات کو جاننے کے لیے ہمیں قرآن مجید سے رجوع کرنا پڑتی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید اس صورت میں ہمیں کیا کہنا چاہتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النور۔ یہ خود سورۃ احزاب کے کچھ مہینے کے بعد جو ہے وہ یہ سورت نازل ہوئی۔ سورۃ احزاب میں پردے کے احکامات جو ہیں وہ کچھ نازل ہو چکے تھے، لیکن سورۃ نور میں ان سب احکامات کی جو ہے وہ وضاحت دے دی گئی۔ یہ وہ وقت تھا کہ جس وقت جنگ بدر کی فتح کے بعد اسلامی عروج جو شروع ہوا تھا وہ غزوہ خندق تک پہنچتے پہنچتے اس حد تک بڑھ چکا تھا کہ مشرکین، یہودی، منافقین وغیرہ سب لوگ ہی یہ محسوس کرتے تھے کہ اب ان فوجوں کو شکست دینا ہتھیاروں کے بل پر نہیں ہو سکتا۔ اور جنگ خندق کے موقع پر بھی جب یہ لوگ 10,000 کی فوج لے کر مدینے پر چڑھ آئے، مگر آخرکار ناکام ہو کر چلے گئے، اور ان کے جاتے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرما دیا کہ اس کے سال کے بعد اب قریش جو ہے وہ تم پر چڑھائی نہیں کر سکیں گے، بلکہ تم ان پر چڑھائی کرو گے۔ اس کے بعد یہ وہ حالات تھے جن میں مسلمانوں کو برابر آگے بڑھتری مل رہی تھی، اور یہ بڑھتری صرف اور صرف مسلمانوں کے اخلاق، ان کے جوش جذبے کی وجہ سے تھی۔ ان کی بے داغ سیرتیں تھیں، ان کی پاکیزگی تھی جو کہ ان کو مضبوط سے مضبوط تر کرتی چلی جا رہی تھی۔ اب یہاں پر انہوں نے کیا کیا کہ اپنی خوبیوں کو دوسرے کی خوبیوں کو اور اپنی کمزوریوں کو چھپانے کے لیے انہوں نے ایسی چال چلی کہ ان کے اپنے اندر جو ہے وہ ایسے معاملات کر دیے جائیں، ایسے فتنے برپا کر دیے جائیں کہ صحیح مومن جو ہیں وہ بھی شک میں مبتلا ہو جائیں۔ اسی چال کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے ہر طرف سے یہ منافقین کے اندر جو ہے وہ یہ بات پھیلا دی کہ جس طرح بھی جہاں سے بھی کوئی بھی فتنہ اٹھایا جا سکتا ہے اس کو اٹھائیں، اور تاکہ یہودی اور مشرکین جو ہے یا باہر کے لوگ جو ہیں اس کا زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں۔ اس کا پہلا جو ہے وہ اس نئی تدبیر کا جو پہلا واقعہ ظہور پذیر ہوا وہ یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو کہ عرب کی ایک رسم تھی کہ متبنہ بیٹے کی بیوی کے ساتھ کوئی شادی نہیں کر سکتا تھا، یعنی اس کی متعلقہ بیوی کے ساتھ، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے متبنہ بیٹے زید بن حارثہ کی متعلقہ بیوی زینب بنت جہش سے نکاح کیا۔ اسی موقع پر مدینے کے جو منافق تھے وہ ایک عظیم قسم کا طوفان لے کر کھڑے ہو گئے۔ ان کے ساتھ باہر کے یہودی اور مشرکین جو تھے وہ بھی مل گئے، طرح طرح کے قصے پھیلا دیے گئے کہ کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی جو ہے اس کے ساتھ نکاح کر لیا، اور یہ حالانکہ حضرت زینب بنت جہش جو تھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی پھوپھی امیمہ بنت عبد المطلب کی صاحبزادی تھی۔ بچپن سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے سامنے رہی تھی جوانی تک، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی مجبور کر کے ان کو حضرت زید کے ساتھ ان کی شادی کی تھی۔ ان کے بھائی جو تھے وہ عبداللہ بن جہش اس شادی سے ناراض بھی تھے، خود حضرت زینب بھی اس بات پر راضی نہ تھی، کیونکہ وہ ایک آزاد کردہ غلام کی بیوی بننا قریش کے شریف ترین گھرانے کی بیٹی کو طبیعتاً قبول نہ تھا، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اس لیے کہ مسلمانوں میں معاشرتی مساوات قائم ہو جائے خود اپنے خاندان سے یہ ابتدا کی، اور حکماً ان کو اس بات پر راضی کیا کہ آپ نے زید سے شادی۔ عورتیں اس زمانے میں غذا کی کمی کے سبب سے بہت ہلکی پھلکی تھیں۔ میرا عہدہ اٹھاتے وقت لوگوں کو یہ محسوس ہی نہ ہوا کہ میں اس میں نہیں ہوں۔ وہ بے خبری میں خالی عہدہ اونٹ پر رکھ کر روانہ ہو گئے۔ میں جب ہار لے کر پلٹی تو وہاں کوئی نہ تھا، آخر اپنی چادر اوڑھ کر وہیں لیٹ گئی، اور دل میں سوچ لیا کہ آگے جا کر جب یہ لوگ مجھے نہ پائیں گے تو خود ہی ڈھونڈتے ہوئے آ جائیں گے۔ اسی حالت میں مجھ کو نیند آ گئی۔ صبح کے وقت صفوان بن معطل سلمی اسی جگہ سے گزرے جہاں میں سو رہی تھی، اور مجھے دیکھتے ہی پہچان گئے، کیونکہ پردے کا حکم آنے سے پہلے وہ مجھے بارہا دیکھ چکے تھے
یہ بدری صحابیوں میں سے تھے اور ان کو دیر تک سونے کی عادت تھی، اس لیے یہ لشکر گاہ میں کہیں پڑے سوتے رہ گئے اور اب اٹھ کر مدینے جا رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر انہوں نے اونٹ روک لیا اور بے ساختہ ان کی زبان سے نکلا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی یہیں رہ گئی۔ اس آواز سے میری آنکھ کھل گئی اور میں نے فوراً اٹھ کر اپنے منہ کے اوپر چادر ڈال لی۔ انہوں نے مجھ سے کوئی بات نہ کی، لا کر اپنا اونٹ میرے پاس بٹھایا اور الگ ہٹ کر کھڑے ہو گئے۔ میں اونٹ پر سوار ہو گئی اور وہ نکیل پکڑ کر روانہ ہو گئے۔ دوپہر کے قریب ہم نے لشکر کو جا لیا، جبکہ ابھی وہ ایک جگہ ٹھہرا ہی تھا اور لشکر والوں کو ابھی پتہ بھی نہ چلا تھا کہ میں پیچھے چھوٹ گئی ہوں۔ اس پر بہتان اٹھانے والوں نے بہتان اٹھا دیے اور ان سب میں پیش پیش عبداللہ بن ابی تھا، مگر میں اس سب سے بے خبر تھی کہ یہ مجھ پر کیا باتیں بن رہی ہیں۔ دوسری روایات میں آتا ہے کہ جس وقت صفوان کے اونٹ پر حضرت عائشہ لشکر گاہ پر پہنچی اور معلوم ہوا کہ آپ پیچھے چھوٹ گئی تھی، اسی وقت عبداللہ بن ابی پکار اٹھا کہ خدا کی قسم یہ بچ کر نہیں آئی، لو دیکھو تمہارے نبی کی بیوی نے رات ایک اور شخص کے ساتھ گزاری اور اب وہ اسے لیے چلا آ رہا ہے۔ مدینہ پہنچ کر میں بیمار ہو گئی اور 1 مہینے کے قریب پلنگ پر پڑی رہی۔ شہر میں اس بہتان کی خبریں اڑ رہی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں تک بھی یہ بات پہنچ چکی تھی، مگر مجھے کچھ پتہ نہ تھا۔ البتہ جو چیز مجھے کھٹکتی تھی وہ یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ توجہ میری طرف نہ تھی جو بیماری کے زمانے میں ہوا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر آتے تو بس گھر والوں سے یہ پوچھ لیتے، کیف تکم، یہ کیسی ہے؟ خود مجھ سے کوئی کلام نہ کرتے۔ اس سے مجھے شبہ ہوتا کہ بات کوئی ہے ضرور۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر میں اپنی ماں کے گھر چلی گئی تاکہ وہ میری اچھی طرح تیمارداری کر سکیں۔ ایک روز رات کے وقت حاجت کے لیے میں مدینے کے باہر گئی۔ اس وقت تک ہمارے گھروں میں بیت الخلاء نہ تھے اور ہم لوگ جنگل ہی میں جایا کرتے تھے۔ میرے ساتھ مستہ بن اساسہ کی ماں تھی جو میرے والد کی خالہ زاد بہن تھی، اور اس پورے خاندان کی کفالت حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے ذمے لے رکھی تھی، مگر اس احسان کے باوجود مستہ بھی ان لوگوں میں شریک ہو گئے جو حضرت عائشہ کے خلاف اس بہتان کو پھیلا رہے تھے۔ راستے میں ان کو ٹھوکر لگی، بے ساختہ ان کی زبان سے نکلا کہ مستہ غارت ہو۔ میں نے کہا، اچھی ماں ہو، بیٹے کو کوستی ہو، اور بیٹا بھی وہ جس نے جنگ بدر میں حصہ لیا۔ انہوں نے کہا، بیٹا تجھے ان باتوں کی کیا خبر؟ پھر انہوں نے سارا قصہ سنایا کہ کس طرح لوگ میرے کردار کے متعلق کیا کیا باتیں اڑا رہے ہیں۔ منافقین کے سوا خود مسلمانوں میں سے بھی اس فتنے میں کئی لوگ شامل ہو گئے۔ یہ داستان سن کر میرا خون خشک ہو گیا اور میں وہ حاجت بھی بھول گئی جس کے لیے میں آئی تھی۔ سیدھی گھر آئی اور رات بھر روتی رہی۔ آگے چل کر حضرت عائشہ فرماتی ہیں، میرے پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی اور اسامہ بن زید کو بلایا اور ان سے مشورہ طلب کیا۔ اسامہ نے میرے حق میں کلمہ خیر کہا اور عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بھلائی کے سوا آپ کی بیوی میں کوئی چیز ہم نے نہیں پائی، یہ سب کچھ جھوٹ اور باطل ہے جو اڑایا جا رہا ہے۔ حضرت علی سے کہا تو انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، عورتوں کی کمی نہیں ہے، آپ اس کی جگہ دوسری بیوی کر سکتے ہیں، اور تحقیق کرنا چاہتے ہیں تو اس کی خدمتگار لونڈی کو بلا کر حالات دریافت فرمائیں۔ چنانچہ خدمتگار کو بلایا گیا، پوچھ گچھ کی گئی۔ اس نے کہا، اس خدا کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں نے ان میں سے کوئی برائی نہیں دیکھی جس پر حرف رکھا جا سکے، بس اتنا عیب ہے کہ میں آٹا گوندھ کر کسی کام کو جاتی ہوں اور کہہ کر جاتی ہوں کہ بیوی ذرا آٹے کا خیال رکھنا، مگر وہ سو جاتی ہیں اور بکری آ کر آٹا کھا جاتی ہے۔ اسی روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ فرمایا، مسلمانوں، کون ہے جو اس شخص کے حملوں سے میری ذات بچائے جس نے میرے گھر والوں پر الزامات لگا کر مجھے اذیت پہنچانے کی حد کر دی؟ باخدا میں نے نہ تو اپنی بیوی میں کوئی برائی دیکھی ہے اور نہ ہی اس شخص میں جس کے متعلق تہمت لگائی جا رہی ہے، وہ تو کبھی میری غیر موجودگی میں میرے گھر بھی نہیں آیا۔ اس پر اسید بن حضیر انہوں نے اٹھ کر کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ ہمارے قبیلے کا آدمی ہے تو ہم اس کی گردن ماریں گے، اگر ہمارے بھائی خزرجیوں میں سے ہے تو آپ ہم کو حکم دیں، ہم تعمیل کے لیے حاضر ہیں۔ یہ سنتے ہی سعد بن عبادہ جو کہ خزرج کے سردار تھے اٹھ کھڑے ہوئے، کہنے لگے، جھوٹ کہتے ہو، تم اس کو ہرگز نہیں مار سکتے، تم اس کی گردن مارنے کا نام صرف اس لیے لے رہے ہو کہ وہ خزرج میں سے ہے، اگر وہ کوئی تمہارے قبیلے کا آدمی ہوتا تو تم یہ کبھی بھی نہ کہتے کہ ہم اس کی گردن کو مار دیں گے۔ اسید بن حضیر نے
جواب میں کہا تم منافق ہو اس لیے منافقوں کی حمایت کرتے ہو۔ اس پر مسجد نبوی میں ایک اور ہنگامہ برپا ہو گیا، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما تھے۔ قریب تھا کہ اوس اور خزرج مسجد ہی میں لڑ پڑتے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ٹھنڈا کیا اور ممبر پر اتر آئے۔ اس صورت کا پورا جو موضوع اور مباحث ہے وہ یہ ہے، اس کا اگلا حصہ جو ہے وہ واقعے کا کچھ یوں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے والد کے گھر گئیں، وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان کے پاس آئے اور حضرت ان سے پوچھا کہ اگر تم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو بیان فرما دو، تو اس کے اوپر توبہ کر لو۔ لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ